ان چیزوں کا رد کر دیا ہے۔ کچھ مزید احادیث اس حوالے سے میں پیش کر دیتا ہوں۔ 5 صحیح اسناد احادیث ہیں جن میں سے 4 بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر اپنے مبارک چہرے سے بار بار چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور یہ ساری احادیث ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہے، اور میں نے اس پہ الگ سے ربیع الاول کے مہینے کے اندر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے پورا لیکچر دیا ہے، 2.25 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں۔ یہ آخری وصیت ہے، مرض وفات میں اما عائشہ کہہ رہی ہیں، تو یہ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ گنبد خضرا کا مسئلہ، مسجد نبوی کا مسئلہ، قبروں پہ عمارتوں کا مسئلہ میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 63 ahlsunnatpop.com پر موجود ہے، یا ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور tune.pk پہ بھی چینل موجود ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس پہ آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اما عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور پھر اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے کی دیوار گرا دیتے تاکہ لوگ قبر مبارک کی ڈائریکٹ زیارت کر لیتے، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ سجدہ کریں گے، اس لیے حجرے کی دیوار نہیں گرائی۔ یہ اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں، اور یہاں امت سجدے کر رہی قبروں میں، کہتی ہے شرک ختم ہو گیا۔ تو میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا، دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کے آخری 25 منٹ میں وہ الگ سے بھی ہے، مسئلہ نمبر 8 کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، تو اس میں بتایا ہے کہ ہاں کر سکتا ہے، ہم اسے کافر نہیں کہتے لیکن کلمہ گو مشرک ہوگا وہ۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ پہلی جو تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، دوسری صحیح مسلم میں جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 5 دن پہلے ہمیں خطبہ دیا، 5 دن پہلے، اس میں الفاظ ہے، اور کہا خبردار تم میں سے اگلے لوگوں کی حالت تھی کہ اگر ان کا پیغمبر یا کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، پیغمبر یا نیک آدمی۔ بھائی اگر یہ کام نہیں ہونے تھے تو حضور کو ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے وفات کے وقت اس بات کی؟ یہ ٹینشن اسی لیے ہے کہ معاملات ہونے والے تھے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے بیماری کے، یہ مسلم میں تو یہ الفاظ ہیں آخری دن تھے، بخاری میں الفاظ نہیں، بخاری میں صرف یہ واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے دنوں کے اندر، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی 2 بیویاں حضور کی موجودگی میں، ام سلمہ اور ام حبیبہ، آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے وہاں پر ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق بن کر قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ ماضی کی باتیں ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو چوتھی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت، اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہود و نصارہ کی جتنی بیماریاں قرآن اور احادیث کے اندر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی ٹرانسفر ہوگی، بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص دعا کی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی وہی 5ویں حدیث مسند امام احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد،
اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تا حال الحمدللہ اس دعا کی برکت سے اس قسم کی خرافات سے محفوظ ہے، الحمدللہ۔ وہاں پر تو کوئی نزدیک بھی نہیں لگنے دیتا۔ یہ اگر سمجھتے ہیں نا یہ ڈھول مارنا اور یہ جتنی ایکٹیویٹیز یہاں پرفارم کر رہے ہیں، یہ اگر کوئی اتنے ثواب کے کام ہے تو یہ روزہ شریف پہ کر کے بتائیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں اس حوالے سے الحمدللہ۔ تو یہ 5 احادیث، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں لیکن آج ٹائم نہیں، مسئلہ نمبر 63 میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ یہ چیز کی تعویل خاص، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ایک مفہوم اس کا اور بھی بنتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اس کے سپورٹ میں ایک ضعیف حدیث ہے، وہ میں بیان کر دوں، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، میں اس کی دلیل پھر قرآن سے دوں گا۔ ضعیف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 8 سے 3-4 سال پہلے وہ کہیں روایت بیان کی تھی، میرا رجوع بھی ریکارڈ پہلے بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی دوبارہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی کو اجتہادی غلطی لگی، وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ پکی ضعیف روایت ہے، خود امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا، لیکن اس کا فہم صحیح ہے، فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن میں۔ وہ حدیث ہے جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3095 نمبر، کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے جو بیٹے تھے، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ایک آیت ہے، میں اس کی تفسیر سمجھنا چاہتا ہوں، اور یہی آیت پڑھی سورۃ التوبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ چیز ڈسکس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی بات کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کر لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب منانا ہے، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کرنا شروع کر دو۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر غضیف راوی ہیں، وہ راوی محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں، امام ترمذی نے بھی خود اس حدیث کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہے۔ البتہ اس کے